اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے نہایت اہم موضوع کے متعلق گفتگو کروں گا، اور میری مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات۔ سرور کائنات کا ظہور اس وقت ہوا جب تمام عرب شرک اور بد اخلاقی کی ظلمت میں ڈوبا ہوا تھا۔ جنگ و جدل، شراب خوری، زناکاری، دھکتر کشی اور ظلم و جور کا بازار گرم تھا۔ عورتوں اور غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ بے ایمانی، بد نفسی، عیاشی، فریب و دغا، غرض کے تمام بد اخلاقیاں عام ہو گئی تھیں۔ خدا نے اپنے بندوں کو شرک و جہالت سے بچانے کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر اتارا جہاں سب سے زیادہ جہالت و بد اخلاقی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا وہ حسن سلوک اور حسن اخلاق تھا۔ نبی کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ امراض روحانی کا طبیب ہوتا ہے اور لوگوں کو راہ مستقیم دکھاتا ہے۔ نبی کی بعثت ما فوق الفطرت اور فوق العقل چیزوں کے بتانے کے لیے نہیں ہوتی۔ نبی ان چیزوں کو آسان تمثیلوں کے ذریعے سے بتاتا ہے جو از روئے عقل اور فطرت ممکن ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے رحمت للعالمین کا خطاب دیا اور کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے دین اسلام کی تبلیغ کی، جس کی بنیاد حسن سلوک اور حسن اخلاق پر رکھی گئی۔ سر سید نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک خدا کا قول ہے اور فطرت خدا کا فعل ہے، اور قول و فعل میں مطابقت ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہادی برحق نے جس دین کی اشاعت کی وہ ایک فطری مذہب ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی فطرت اور عقل کے عین مطابق ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ان تعلیمات کا اپنی زندگی میں قدم قدم پر مظاہرہ کیا۔ اسلام کی پہلی تعلیم اور بنیادی تعلیم یہ ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی خالق، قادر اور حاکم ہے، یعنی سوائے خدا کے کسی سے خوف مت کرو اور اس کی ذات اقدس پر مکمل یقین رکھو۔ یہی یقین عین ایمان ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی بنیادی تعلیم کو اپنے عمل سے ثابت کیا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہے تھے کہ حکم خداوندی نازل ہو کہ مکہ سے مدینہ کو ہجرت کرو۔ حضرت اور حضرت ابوبکر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور ادھر علی ابن ابی طالب رسول خدا کے بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ تلواروں کے سائے میں محو استراحت تھے۔ یہ رسول خدا کی صحبت اور تعلیم کا اثر تھا کہ یقین مرگ تھا پر سو گئے بستر پر احمد کے۔ یقین مرگ تھا پر سو گئے بستر پر احمد کے، علی نے جان کی پرواہ نہ کی بھائی کی الفت میں۔ ادھر کفار قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ دونوں ہی حضرات نے غار میں پناہ لی، اور کفار قریش بھی تعاقب کرتے ہوئے اسی غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سخت ہراساں تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب ہم کیا کریں؟ کفار کی مقدار بہت زیادہ ہے اور ہم صرف دو ہی ہیں۔ خدا کے رسول نے جواب دیا، نہیں، ہم دو نہیں ہیں بلکہ تین ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا خدا بھی تو ہے، وہی ہماری حفاظت کرے گا۔ اور خدا نے حفاظت کی اور دونوں سلامتی کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک آہینی عزم کے مالک بن گئے اور اسلام کو اقصائے عالم میں پھیلا دیا۔ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، وہ دراصل غلط فہمی کے بنا پر ایسا کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب یا تحریک صرف تشدد اور طاقت کی بنا پر نہیں پھیلتی، اور اگر کچھ عرصہ کے لیے پھیلتی بھی ہے تو صرف عارضی طور پر۔ اصل میں اسلام کے پھیلنے کی وجہ اس کی حقانیت، صداقت اور اس کے اصولوں کے عین انسانیت کے مطابق ہونے کی ہے۔ ابتدا ہی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے یہ دکھایا
کہ سچا اسلام رحم دلی، عفو درگزر، غربا نوازی، صبر و رضا، فیاضی اور سخاوت، سادگی، بے خوفی، غرض یہ کہ تمام اخلاقی خوبیوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ مستند احادیث کے حوالے سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو۔ حسد کرنا تو کجا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے حق میں دعائے خیر کی اور کبھی کسی دشمن کو بھی اپنی ذات سے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے مہوئے خواب تھے کہ آپ کے ایک دشمن نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، اس نے تلوار میدان سے نکالی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب کون ہے جو تمہیں میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ آپ نے نہایت استقلال سے فرمایا، خدا اس شخص پر اس بے باک جواب کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے تلوار نیچے ڈال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تلوار اٹھا لی اور اس شخص کے سر پر تان کر فرمانے لگے، اب بتا تجھے بچانے والا کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، افسوس مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رحم دلی انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے اور اسے اس کی تلوار واپس کر دی۔ اس شخص نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا ہے۔ جنگ خیبر کے موقع پر ایک یہودی ضعیفہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بھجوایا جس میں اس نے زہر ملا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے اسے نوش کیا، لیکن پھر جلد ہی گوشت کھانے سے منع فرمایا اور ضعیفہ کو بلا کر پوچھا کہ تم نے زہر کیوں دیا؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ میں نے یہ سوچا اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو یہ زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا، اور اگر آپ سچے نبی نہیں ہوں گے تو آپ کی رحلت کے بعد ہم یہودی سکون سے رہ سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بڑھیا کو سزا دینی چاہی، لیکن آپ نے منع فرمایا اور اسے بغیر کسی ضرر کے واپس جانے دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا نے اس بات پر زور دیا کہ کبھی کسی کا حق مت مارو اور حقدار کو اس کے حق سے محروم نہ کرو۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم جب بد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا۔ اب دیکھیے اس قول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا نے کس طرح عمل کیا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت آیا تو آپ نے مسجد میں وعظ فرمایا اور کہا، اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہو تو مجھ پر دعویٰ قصاص کرے اور ہرگز درگزر نہ کرے۔ حصار مسجد سے ایک شخص عکاسہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ میری مجال عرض کی نہ تھی مگر الامر فوق الادب، گزارش کرتا ہوں کہ ایک روز آپ نے مجھ کو تازیانہ مارا تھا، اگر وہی تازیانہ ہو تو میں عوض اس کا لوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبول نے حضرت سلمان سے حضرت فاطمہ زہرا کے گھر سے وہی تازیانہ منگوایا اور عکاسہ کو دے دیا۔ عکاسہ اٹھا اور کہا کہ یا نبی اللہ، جس روز آپ نے مجھ کو دست مبارک سے مارا تھا میں ننگی پیٹھ تھا، بس عوض پورا تب ان تک نہیں ہو سکے گا جب تک آپ بھی پشت اقدس سے جامہ مبارک کو علیحدہ نہ فرمائیں۔ مقام عبرت اور محل حیرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ادنا شخص کے معاوضہ میں یہ اہتمام بوجہ خوف خداوند کریم، واپس آپ نے پوشاک اطہر کو فوراً تن سے جدا کیا۔ جس وقت کہ جامہ مبارک علیحدہ کیا، عکاسہ بکمال اشتیاق دو زانو مہر نبوت پر جو کہ پشت اطہر پر تھی بوسہ دیا اور فرمایا، گرا پاؤں پر اور کہا یا نبی، گرا پاؤں پر اور کہا یا نبی، مجھے آرزو ایک مدت سے تھی کہ مہر نبوت کو دیکھوں ذرا، عوض تازیانہ کا ہیلا کیا، میرا یہ گناہ بخش دو یا رسول اللہ، کیا دھوکے سے میں نے مقصد حصول۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ہی حسن اخلاق کی خوبیوں کو عوام تک پہنچانا بتایا۔ آپ نے خوش اخلاقی کو سب سے بڑی نیکی فرمایا اور انسان کے اعضائے ظاہری کی طرح جن سے اس کے جسم کی آرائش و زیبائش ہوتی ہے، اس کی کچھ باطنی قوتیں بھی ہیں جس سے اس کی روح نکھرتی ہے۔ ان میں 4 بنیادی قوتیں ہیں: قوت عقلیہ، قوت علمیہ،
قوت شہوانیہ اور یہ چاروں قوتیں جب افراط و تفریط سے ہٹ کر اعتدال و میانہ روی کی راہ اختیار کریں تو ان سے اخلاق حسنہ کا ظہور ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں اپنے اقوال اور اعمال سے اور کردار سے قدم قدم پر اخلاق عالیہ اور اخلاق حسنہ کی وہ شمعیں روشن کی کہ ہر شخص ان کی روشنی میں انسانیت کے اعلیٰ مقام کی طرف رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اخلاق انسان کی باطنی خصلتوں عادتوں کے اعتدال و توازن اور صفائی کو کہتے ہیں۔ جس طرح انسان کی ظاہری شکل و صورت کا حسین ہونا اس کا کمال خیال کیا جاتا ہے، جس طرح کسی کے ظاہری حسن کے لیے صرف چند اعضاء کا خوبصورت ہونا کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ اس کی آنکھ، ناک، لب، رخسار، جسم کے تمام اعضاء خوبصورت ہوں اور ان میں تناسب اور موزونیت بھی پائی جائے۔ اسی طرح انسان کے باطنی حسن کے لیے ضروری ہے کہ نیک دلی، نرم مزاجی، حیا و شرم، رحم و ہمت، شجاعت سب اوصاف اعتدال کے ساتھ پائے جاتے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اس باطنی حسن کو حاصل کرنے کی طرف راغب کیا۔ حضرت جریر روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرمی اور مہربانی سے محروم کیا جاتا ہے وہ ہر نیکی سے محروم کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا، آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمال والا ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، تکبر تو حق کا انکار اور دوسروں کو ذلیل سمجھنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتدال و توازن کو ضروری قرار دیا اور تمام بد اخلاقیوں سے دور رہنے پر زور دیا، یہاں تک کہ شینی کلامی کو دین اسلام قرار دیا۔ حضرت عمرو بن افسا کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، شینی کلامی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غیبت کرنے سے منع فرمایا، کسی کی برائی کا ذکر دوسروں کے سامنے کرنے سے منع فرمایا۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ اگر میرے بھائی میں کوئی ایسی بات موجود ہو جو ناپسندیدہ ہو تو کیا یہ بھی غیبت میں شامل ہے کہ میں اس کا ذکر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بات تیرے بھائی میں موجود ہے جو تو کہہ رہا ہے تب تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ بات جو تو کہتا ہے اس میں نہیں ہے تب تو نے اس پر بہتان لگایا۔ ایک داعی حق صرف الفاظ کے طوطا مینا بنانے کے لیے نہیں اٹھتا، بلکہ وہ انسانی زندگیوں میں خوشگوار اصلاحی انقلاب پیدا کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ اس لیے اس کا حقیقی میدان عمل کا میدان ہے۔ وہ انسانی زندگیوں کی کھیتی میں اصلاح کا بیج بوتا ہے اور خوشگوار اخلاق و کردار کی فصل اگاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے ہی خوشگوار اخلاق کی تبلیغ نہیں کی، بلکہ بار بار اس پر خود عمل کر کے دکھایا۔ تمام روایتیں اس بات پر متفق ہیں کہ رحم دلی درگزر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثالیں قائم کی جو اس ہادی برحق کے شایانہ شان تھیں۔ فاتح مکہ نے جب اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کو پابا زنجیر دیکھا تو انہوں نے عام معافی دی، حتیٰ کہ ابو سفیان جیسے بڑے دشمن کو نہ صرف یہ کہ معافی دی بلکہ اس کے گھر کو پرامن بنا دیا۔ صفوان بن امیہ کو معاف فرمایا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو معاف فرمایا جو آپ کے چچا حضرت حمزہ کا قاتل تھا، اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ کی بھی جان بخش فرمائی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چپایا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ آج کی بات بہت مفید ثابت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔